السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے میں جو کہانی لے کر آیا ہوں وہ دو بغداد کے دوستوں کی ہے۔ ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا نام خالد۔ دونوں بہت پیارے اور دونوں دوست بہت اچھے تھے۔ ان کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ ان کی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے۔ سب بزرگ، گاؤں کے بچے، عورتیں، بوڑھے سب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کو تجارت کا بہت شوق تھا۔ ان کا خواب تھا کہ وہ بغداد سے دور دراز ملکوں کی طرف سفر کریں اور وہاں سے نایاب اور قیمتی سامان لے کر آئیں جو بغداد کی بہتری کے لیے ہو۔ یہاں سے انہوں نے قیمتی سامان لیا اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل ہم صبح ہوتے ہی سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو ملک انتخاب کیا اس کا نام ایران تھا۔ ایران کا رستہ کافی دشوار تھا۔ اس دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صحراؤں سے ہوتے ہوئے ایران کی طرف جائیں گے۔ کل صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو تیار کیا، اس پر سامان ضرورت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی لادا اور قیمتی سامان جو انہوں نے خریدا ہوا تھا ایک دن پہلے وہ بھی سامان انہوں نے ان اونٹوں پر لادا اور گھر والوں اور گاؤں والوں سے اجازت لی اور سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاؤں سے باہر تھے، اپنے علاقے سے باہر ہو گئے۔ تھوڑی اور دیر گزرتے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ صحرا کی طرف بڑھتے گئے۔ جب صحرا میں وہ پہنچے تو انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دشوار راستے بھی تھے، گہرائیاں بھی تھیں اور اونچائیاں بھی تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ راستہ بھٹک گئے۔ پھر وہ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، ایران میں کس طرح صحراؤں سے گزر کر وہاں پہنچا جائے۔ دونوں دوست صحرا میں جب پہنچے تو وہاں کافی دشوار راستہ ان کو نظر آیا۔ راستہ بہت مشکل تھا، گرمی کی تپش بھی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، ریت کا طوفان، پانی کی کمی نے ان کی ہمت کو آزمایا، لیکن احمد اور خالد نے ہمت نہ ہاری۔ دونوں نے ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیا۔ ایک دن جب وہ صحرا کے بیچوں بیچ تھے، انہیں ایک بوڑھا مسافر ملا جو راستہ بھٹک گیا تھا۔ بوڑھے مسافر نے ان سے مدد مانگی۔ احمد اور خالد نے ان دونوں کو پانی اور کھانا دیا اور پوچھا کہ تم یہاں کس طرح پہنچے، اور اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ بوڑھے مسافر نے انہیں بتایا کہ وہ ایک تاجر تھا، وہ صحرا میں اپنا سامان کھو چکا ہے۔ دونوں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور اسے ساتھ لے لیا۔ اس نے انہیں صحرا کے خطرات کے بچنے کے لیے کچھ قیمتی نصیحتیں بھی کی۔ کچھ دن بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں جو ایران میں تھا وہاں پر پہنچ گئے، جہاں لوگوں نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ گاؤں والوں نے انہیں بتایا کہ وہ نایاب جڑی بوٹیاں اور قیمتی پتھر فروخت کرتے ہیں۔ احمد اور خالد نے ان کی تجارت کی اور اپنے سامان کے بدلے جڑی بوٹیاں اور پتھروں کو حاصل کیا۔ 2 دن وہاں وہ رہے، اس کے بعد انہوں نے واپسی کا سفر کا ارادہ کیا۔ صبح اٹھتے ہی دونوں نے اپنے اونٹوں پر سامان لادا جو انہوں نے خریدا ہوا تھا۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کا خوب ساتھ نبھایا۔ بالآخر وہ دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر میں واپسی پر پھر دشواری کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی بزرگوں کی جو مسافر تھا بھٹکا ہوا، اس کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ صحرا کو دوبارہ عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں اور علاقے کی طرف پہنچے تو دور سے لوگوں کو نظریں ان دونوں پر تھیں۔ جیسے ہی وہ بغداد کے گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ احمد اور خالد نے جو سامان ایران سے خریدا تھا وہ اپنے گاؤں بغداد شریف میں بیچا اور گاؤں خوشحالی کی طرف دوبارہ گامزن ہو گیا۔ دونوں کی مثالیں، دونوں کے اتفاق کی وجہ سے پورے گاؤں میں ان کا چرچا تھا۔ سب گاؤں والے بہت خوش تھے ان دونوں سے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں بہت بڑی برکت ہے۔ دونوں دوستوں نے جو اپنے اتفاق کر کے ایک اچھا سفر جو صحرا کا تھا، مشکل ترین سفر جو تھا، وہ انہوں نے گزارا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔